بسم الله الرحمن الرحيم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله۔ سورۃ الانفطار کی اختتامی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ مالک ارض و سما نے قرآن مقدس کے اس عظیم الشان اور عظیم البرکت مقام پہ نیکی کرنے والے اور فسق و فجور کرنے والے دونوں طبقوں کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ نیکی کرنے والا بندہ، نیکی کے رستے پہ چلنے والا بندہ، نیکی کی تلقین کرنے والا بندہ میرے اللہ کو انتہائی محبوب ہے۔ بلکہ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ مالک الملک قیامت کے دن اس بندے کو انتہائی عزت سے نوازے گا جو دنیا میں ماہر قرآن اور قاری قرآن کی عزت کرتا رہا۔ قاری قرآن ہونا یا ماہر قرآن ہونا بہت بڑی نیکی ہے۔ جو اس کی عزت دنیا میں کرتا رہا، اللہ اسے میدان محشر میں عزت نصیب کر دے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس روایت کی راوی ہیں۔ اور اسی طرح اللہ مالک الملک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اس قرآن مقدس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں، مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں، اور بہت زیادہ قومیں جو ہیں اس قرآن کو ترک کرنے کی بنیاد پہ بڑی بڑی حسب و نسب کی مالک ہونے کے باوجود قرآن مقدس کی تعلیمات کو، قرآن مقدس کی تلاوت کو اور قرآن کی روحانیت کو ترک کرنے کے ساتھ وہ پستی کی طرف چلی جاتی ہیں۔ آپ اس بات کا بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ جس قوم کو، حالانکہ یہ قومیں، یہ خاندان، یہ جو ذاتیں پاتے ہیں یہ ہماری بنائی ہوئی ہیں، یہ ذاتیں میرے اللہ نے نہیں بنائی، اللہ نے خاندانی نظام بنایا تھا، قبائل کا نظام بنایا۔ اسلامی نظام جو قبائل کا نظام ہے، جو ہماری ذاتیں ہیں، یہ ذاتیں یہ پیشے کے اعتبار سے ہو یا جس اعتبار سے، اس کا کوئی شرعی لحاظ سے کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کی نظر میں جو سب سے نچلے درجے کی ذات ہو، نچلے درجے کے لوگ ہوں، اگر وہ لوگ اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جائیں، ایک وقت ایسا ہوتا ہے میرا اللہ ان کو بڑی بڑی قوموں پہ عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے قرآن مقدس کی برکت اور نیکی کی برکت۔ اور بڑی بڑی ایسی قومیں جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھنے والی، قرآن سے دوری ہوئی، دین سے دوری ہوئی، انتہائی بلندی سے گر کر انتہائی پستی پر چلی گئی، کیونکہ قرآن مقدس کے ساتھ جڑ کے اس کو اپنے سینے میں اتار کے یا اس کو سینے کے ساتھ لگا کے اللہ عزت عطا فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن مقدس کی عزت و تکریم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جب آپ قرآن کی تکریم کریں گے تو آپ پر لازم ہوگا کہ آپ حدیث کو بھی مانیں گے، کیونکہ قرآن کو بغیر حدیث کے آپ سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم، اے میرے محبوب علیہ السلام بے شک نیکی کرنے والے اللہ کی نعمتوں میں ہوں۔ ابرار کہتے ہیں نیک لوگوں کو، ابرار کہتے ہیں نیک لوگوں کو،
بے شک نیک لوگ جو ہیں لفی نعیم اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ اور بے شک فاجر بندے، فاجر گناہگار، کبیرہ گناہوں کے مرتب ارتکاب کرنے والے یا صغیرہ گناہوں پر چلنے والے یا اس طرح اللہ کے خلاف بغاوتیں کرنے والے، شرک کرنے والے، بدعت کرنے والے۔ پتہ ہے آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ کائنات میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اس سے بڑا گناہ اور اس کے بعد سب سے بڑا گناہ بدعت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو چھوڑ کے کسی اور ذات کو اپنانا شرک فی الرسالہ ہے، اور اللہ کی ذات کو چھوڑ کے کسی اور کی ذات پر امیدیں باندھنا شرک فی اللہ ہے، اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ تو یہ دونوں شرک اور بدعت میرے اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ کائنات میں سب سے بدترین گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کبیرہ گناہ، شراب پینا، زنا کرنا، چوری کرنا، چکاری کرنا، قتل و غارت، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ سود کھانا، رشوت لینا، یہ ساری چیزیں کبیرہ گناہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الفجار وان الفجار لفی جحیم، اور بے شک جو فسق و فجور کے حامل ہیں انہیں اللہ جہنم میں داخل کرے گا، انہیں اللہ جہنم میں داخل کرے گا۔ یصلونھا یوم الدین، اے میرے محبوب علیہ السلام اس دن ہم انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیں گے، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم لا تجعلنا منہم وما هم عنها بغائبین، اے میرے محبوب علیہ السلام وہ لوگ جو ہیں اس سے غائب نہیں ہو سکیں گے، اس سے غائب نہیں ہو سکیں گے، یعنی کوئی ایسا رستہ اختیار نہیں کر سکیں گے کہ جس کو اختیار کرنے کے بعد وہ جہنم سے بچ جائیں یا اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، وہ نہیں بچ سکتے۔ ہاں اس بات کا اللہ کے قرآن نے اعلان فرمایا ہے کہ جو بندہ شرک نہ کرتا ہو، بدعت نہ کرتا ہو، مشرک نہ ہو، میرا اللہ چاہے تو اسے معاف فرما دے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دونوں طریقوں سے اللہ معاف فرما سکتا ہے۔ ایک طریقہ ہے کہ میرا اللہ بغیر کسی عقاب کے، بغیر کسی عتاب کے، بغیر کسی پکڑ کے بندہ اللہ اپنے بندے کو معاف فرما کے جنت عطا فرما دے، تو تب اللہ کی انتہائی رحمت ہے۔ اور ایک طریقہ ہے کہ اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد میرا اللہ اسے جنت عطا فرما دے۔ دونوں طریقوں سے اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ ہماری دعا ہے کہ ہمیں پہلے طریقے سے معاف فرمائے، پہلے طریقے والوں کی لسٹ میں ہمارا نام شامل کر لینا، کیونکہ ہم سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، قیامت کا دن ہوگا دو ہی گروہ ہوں گے، ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ جہنم میں۔ فریق ایک بہت بڑا فریق، بہت بڑا گروہ، فی الجنہ ہم انہیں اپنی رحمت کے ساتھ جنت الفردوس عطا فرما دیں گے، وفریق فی السعیر، اور ایک گروہ جو ہے ہم اسے قیامت کے دن بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مقدس کا دوسرا مقام اللہ فرماتے ہیں وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ وہ لوگ جنہوں نے انتہائی اللہ کے ساتھ سرکشیاں کی، بغاوتیں کی، اللہ فرماتے ہیں ان کو دو طرح کا ہم عذاب دیتے ہیں، دنیا میں بھی ہر روز قبر میں ہم ان پر عذاب جہنم کو پیش کرتے ہیں، اور میدان محشر میں فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور پھر ہم قیامت کے دن بھی انہیں اشد العذاب کی طرف انہیں لے جاتے ہیں، ان میں داخل کر دیتے ہیں۔ خاص طور پر یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، اس میں اللہ نے آل فرعون اور فرعون کی بات کی ہے، لیکن عمومی طور پر ہر وہ بندہ جو اللہ کی بغاوت پہ اترا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ مقابلے پہ اترا ہوا ہے، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی جرت کرتا ہے، ہر اس بندے کو دنیا میں بھی یعنی قبر میں بھی اور آخرت کے دن بھی اللہ دونوں عذابوں میں مبتلا کرے گا۔ اگلی بات ختم کریں، سورہ انفطار اختتام پہ ہے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اے میرے محبوب علیہ السلام تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ جزا کا دن کیسا ہے،
جزا کا دن کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر اللہ نے تاکید کے لیے دوبارہ پھر فرمایا اگر اللہ ایک بات کو ایک ہی مرتبہ بیان کر دے تو اس کی اہمیت کہیں زیادہ ہوتی ہے، لیکن اللہ اگر ایک بات کو 2 بار بیان کرے تو اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی۔ اس طرح سورہ رحمان جس نے پڑھی ہے، اللہ جس نے نہیں پڑھی اس کو بھی پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ نے بار بار سورہ رحمان میں ایک سورہ آیت کو بار بار دہرایا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کئی مرتبہ سورہ رحمان میں اس آیت کو اللہ نے بار بار دہرایا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ اپنی نعمتوں کی انسان کی دل میں قدر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ میرے بندے تجھے نعمتیں عطا فرمائیں، اسی لیے تقید کے لیے اللہ نے فرمایا ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر میرے محبوب علیہ السلام آپ کو کس نے معلوم کروا دیا کہ روز قیامت کیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ کو اگر اللہ نہ بتاتا تو آپ کو کون بتا سکتا تھا کہ روز جزا کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ میرے محبوب آپ وقت سے پہلے روز قیامت کی سختیوں کو جتنی دیر تک اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہ کر لیں آپ حقیقت میں سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اس دن کی سختی کتنی ہے۔ اللہ اکبر۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، آگے میرے اللہ نے تھوڑی سی تفصیل بیان کر دی، اس دن نہیں مالک ہوگی کوئی جان کسی جان کے مقابلے میں۔ آج کہتا ہے یار میں تیرے پیچھے ہوں، میں تیرے پیچھے ہوں، تجھے کوئی ہاتھ تو لگا کے دیکھے، تجھے تو بات کر کے دیکھے کوئی، میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ اللہ فرماتے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی۔ والامر یومئذ للہ، تمام کے تمام معاملات کا مالک ایک اللہ ہی ہوگا، کسی اور کے پاس کوئی جرت و طاقت نہیں ہوگی کہ جو آپ کے کام آ سکے۔ اللہ اکبر۔ اللہ مالک الملک نے فرمایا فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ، اللہ کے محبوب علیہ السلام فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، آج کے دن تمہارا بعض کسی کا مالک نہیں ہوگا، تم ایک دوسرے کے مالک نہیں ہوں گے۔ نفع ولا ذرہ، نہ کوئی کسی کو نفع دے سکے گا نہ کوئی کسی کو نقصان۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، چکھو اس عذاب کو جس کو تم دنیا میں جھٹلاتے رہے، چکھو اس عذاب کو جس کا انکار کرتے رہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن مقدس کی تفسیر کو، ترجمے کو، احکامات کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔